بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 295/3 ہے، اور ہمارے سلسلے درس جو ہے 295 مجموعی دروس ہے، 3 جو ہے دعائے صبحیہ میں ہمارے سلسلہ درس ہے۔ اس کا 2 درس آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچا چکا ہوں، اور ابھی تیسرا درس ہے۔ تیسرا درس جو ہے اس دعا کے اندر جو ہے ایک لفظ اللہم، پہلے پیراگراف میں اللہم انی اسألک رحمت من عندک تہدی بہا قلبی، اس میں لفظ رحمت جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو وسیلہ قرار دیا ہے، تو اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو رحمت کے ساتھ ساتھ جو رحمت اور فضل دونوں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو رحمت اور فضل کے بارے میں کل میں نے آپ کو لغت کے عربی لغت کے مشہور مختلف لغات کے حوالے سے اس کا مطلب بیان کیا تھا، اور ان میں سے خاص طور پر عربی قرآنی ایک لغت ہے مفردات راغب کے نام سے، اس میں انہوں نے کہا تھا رحمت جو ہے رقت، ایک ایسی رقت قلب ہے، یعنی نرمی کے معنی میں ایک ایسی نرمی اور شفقت جو کہ تقتضی الاحسان الی المرحوم، کہ جو کسی صاحب قابل رحم شخص پر احسان کا تقاضا کرتا ہے۔ اور کہا کبھی یہ صرف شفقت اور نرم دلی اور مہربانی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور کبھی صرف احسان کے معنی میں ہوتی ہے، شفقت اور رحم دلی کے معنی میں نہیں۔ جیسے رحم اللہ فلان، اللہ تعالیٰ فلان پر رحم کرے، یہاں صرف احسان مجردہ کے معنی میں، یعنی اللہ چونکہ بندے پر لطف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، تو بلا عوض ہوتی ہے، اللہ کی چیز کے عوض میں نہیں ہوتی، ابتداءً اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا جو ہے ایک معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو رحمت عامہ کے عنوان سے، اور ایک رحمت بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو رحمت رحمانی اللہ کے ساتھ خاص ہے، رحمت رحمی اللہ کے مومن بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے جو ہے یہاں اسی لغات کی کتاب میں فرمایا رحمان و رحیم جیسے ندمان اور ندیم کی طرح ہے، اور لا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی، رحمان کے لفظ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں بولا جاتا ہے، کیونکہ رحمان کا معنی لا یسع الا لہ، اللہ کے سوا کسی میں رحمان کا معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اس هو الذی وسع کل شیء رحمہ، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ رحمت جو کائنات کے ہر شے پہ محیط ہو، ایسا کون سے مخلوق ہے جس کے رحمت ہر شے پہ محیط ہو؟ تو لہٰذا کیونکہ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، جس کو رحمت عامہ کہتے ہیں، اور اسی رحمت کی برکت سے کائنات کے ہر شے کو اللہ نے ابتداءً وجود بخشا، اور ہر شے کے وجود کے بخشنے ساتھ ساتھ ہر شے کی دوام اور بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب بھی اسی اس میں رحمت رحمانی کی برکت سے ہر شے کو ملتی ہے، اس لیے اس رحمت عامہ کا نام ہے، اس لیے یہ رحمت رحمانی جو صرف اللہ کے ساتھ، اس میں رحمان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن رحیم جو یستعمل فی غیر میں پایا جاتا ہے، اللہ کے بندے بھی اس میں رحیم سے متصف ہو سکتی ہیں، کس کے لیے؟ وہ شخص کے لیے جس کی رحمت زیادہ ہو نسبت پہ دوسرے لوگوں کے شخص کی رحمت، ہر وہ شخص جس کی شفقت و مہربانی زیادہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی اور صفت میں بیان کیا، ایک تو اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر شفقت ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے۔ وقال فی صفت النبی صلی اللہ، اپنے نبی کے بارے میں بھی اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں فرمایا اللہ کے پیارے نبی مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، جس میں رؤوف الرحیم، اللہ کے پیارے نبی کے نام بھی رحیم فرمایا، اللہ نے خود رحیم فرمایا۔ تو رحیم جو ہے ایک ایسی صفت ہے جو اللہ میں بھی ہے، اللہ کے بندوں میں بھی ہے، لیکن رحمان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں جو کہا ان اللہ تعالیٰ جو هو الرحمن دنیا و رحیم الآخرہ، جو کہ دعاؤں میں بھی آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دنیا میں یا ام المومنین والکافرین،
دنیا میں تو اللہ کی رحمت رحمانی مومن کافر سب کو شامل ہے، اللہ سب کو زندگی دے دیا، سب کو زندگی کی تمام ضروریات دیتے ہیں، اس لیے یہ رحمت رحمانی تو سب کو ملت ہے۔ لیکن وفی الآخرت یختص بالمؤمنین، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے خاص ہے، جسے رحمت رحیمی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِہَٰذَا قَالَ رحمت وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو چھائی ہوئے، فَسَأَكْتُبُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اسی رحمت کو بہت جلد واجب کر دوں گا اپنے اوپر ان لوگوں کے لیے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے یہی نقطہ اشارہ فرمائے ہیں، تنبیہاً ان فی الدنیا نعمۃ للمؤمنین والکافرین، رحمت وسعت کل شیء، اللہ کی دنیا میں تو رحمت مومن کافر سب کے لیے، سب کو موجود بادشاہ اللہ نے اپنے رحمت سے، اپنے احسان سے، کسی کا کوئی سابقہ کوئی اس پر ایسے عمل کے عوض میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہاں جی، اور لیکن جو اس لیے مومن کافر سب کو زندگی کے اسباب بھی اللہ خود فراہم کرتے ہیں۔ لیکن وفی الآخرت مختصۃ للمؤمنین، آخرت میں وہ رحمت سے مومنوں کے ساتھ خاص ہے، ہاں جی۔ تو پس لفظ رحمت کی اس لغوی تحقیق سے جو ہے ہم اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لفظ احسان کے معنی میں آتا ہے اور شفقت، مہربانی، رحم دلی کے معنی میں آتا ہے، ان تمام معنی میں آتا ہے لفظ رحمت۔ تو آپ جب اس دعا میں کہتے ہیں اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تعجل قبلی، تو وہی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے احسان کا بھی درخواست کریں، اس کے شفقت و مہربانی کا بھی اللہ سے درخواست کریں، اس کی رحمت خاصہ کا بھی درخواست، کیونکہ مومن دعا کریں نا تو مومن رحمت عامہ کے بھی درخواست کریں، محمد خاصہ کا، رحمت بمعنی جمیع مراتب۔ اور اس میں اعظم الرحمن اور رحیم کا مادہ بھی جو ہے یہی رحمت المصدر ہی ہے، الرحمن کا مادہ بھی راحمی میں، رحیم کے رامی میں، باقی رحمن مبالغہ کے صفت وجہ سے ہاں جی الف اور نون اضافہ، رحیم میں یا اضافہ ہوا ہے جو صفت مشبہ یا مبالغہ کی وجہ سے۔ اور رحمان سے مراد اللہ کی رحمت عامہ اور احسان مراد ہے، جو کسی سابقہ نیکی یا عمل کے بغیر اللہ کی طرف سے معلوقات کے حق میں ہوتی ہے۔ کسی بندے کی سابقہ عمل کے بغیر، نیکی کے بغیر، اللہ کی وہ رحمت جو ہر شے کو محیط مومن کافر سب کو شامل حال ہوتے، جیسے معلوقات کی پیدائش، اللہ نے معلوقات کو پیدا کیا اپنے رحمت سے، اپنے احسان، لطف و احسان سے، جو کہ احسان محض ہے، ہاں جی، ہر ایک کو اتنی خوبصورت زندگی دے دیا، آپ کو آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یہ سارے آپ کی کون سی نیک عمل کے عوض میں اللہ نے دے دیا، آپ نے کوئی آپ تھا ہی نہیں، آپ کا عمل کہاں سے آ گیا، اللہ نے اپنے لطف و کرم سے یہ تمام نعمتیں آپ کو دے دیا، تو یہ اس میں رحمت کے رحمان کی برکت سے، اور یہ اللہ کے احسان اور رحمان ہے، رحمت رحمانی جو رحمت عامہ ہے، اور یہ احسان تمام موجودات مومن کافر سب کا شامل ہے اللہ کا۔ اما الرحیم رحمت خاصہ ہے، شفقت، نامدری، مہربانی کے معنی میں رحیم، جو کہ اللہ اور اس کے بندوں میں موجود ہے، اللہ اس کے بندوں میں موجود ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے جو زیادہ مہربان، شفقت والی ہو تو اسے بھی رحیم کہتے ہیں، ایک اللہ کو بھی رحمان و رحیم کہتے ہیں، ہاں اس کی رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہے، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اور ساتھ ہی مومن کو بھی رحیم کہتے ہیں، جس کے اندر رحمت، شفقت کا پہلو زیادہ پایا جائے، اس کو بھی چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو رحیم کہا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم، ہاں جی، سورہ بس تو ایک تو یہ رحمان اور رحمت کا معنی کی حد تک آپ کا توجہ ہوگا کہ فضل کا ہے، قرآن پاک میں فضل اور رحمت ساتھ ساتھ آئے، اس لیے فضل کے معنی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پہلے بھی بیان کیا ہے۔ تو فضل کا معنی کیا، وہ خلاصے طور پر دوبارہ بیان کروں۔ فضل کے معنی احسان، وہ احسان جو کسی سبب کے بغیر ہو، یعنی احسان اور وہ احسان جو کسی سبب کے بغیر ہو، یعنی اس کو فضل کہا جائے، یعنی بندے کی طرف سے کوئی نیکی نہیں ہوئے، کوئی ایسا عمل انجام دیا جس کے عوض میں اللہ اس پر کوئی اپنی رحمت نازل کرو، بلکہ ابتداءً کی جانے والی، بندے کسی نیک عمل کے بغیر کی جانے والی اس رحمت کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے، جو کہ رحمت عامہ ہے۔ چنانچہ دعوت میں ہماری دعا ہے حاصل کی یا مبتدئاً بالنعم، اے وہ اللہ جو نعمتوں کی ابتدا کرتے ہیں قبل استحقاق کے، بندہ اس کے مستحق ہونے سے پہلے اس کو نعمت دے بھی دیتے ہیں،
ہیں بندہ کسی نعمت کے مستحق ہونے سے پہلے کسی نے ایک عمل سے اس سے پہلے اللہ بندے کو دے دیتے، یعنی نعمتوں کی ابتدا فرمانے والے بدون کسی سابقہ استحقاق اور عمل کی، یہ وہی فضل الہی ہے جو اللہ نے قرآن میں والفضل سے کہا۔ تو بس ان دو لغات کی توجہ کی روشنی میں اب میں آپ کو ایک چیز تو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے رحمت اور فضل الہی کی اہمیت قرآن پاک میں، یعنی اگر یہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کے رحمت کا سوال کیا نا، اور رحمت کو وسیلہ قرار دے کر واسطہ قرار دے کر ذریعہ قرار دے اللہ سے 11 چیزیں طلب کیا ہے، ہاں روحانی دنیاوی اخروی چیزیں اللہ سے مانگا ہے اس رحمت کو وسیلہ دے کر، تو اس رحمت کی اہمیت جو ہے ایک تو اس کی میں نے آپ کو لغوی معنی بتا دیا، تشریح کیا۔ ابھی دوسرا مرحلہ ہے کہ رحمت اور فضل اللہ کی اہمیت قرآن پاک میں۔ نمبر 1 کیا، اللہ کی رحمت سے ہی جو ہے رحمت سے ہی انسان صاحب اخلاق کریمہ نرم مزاج بن جاتے ہیں، یعنی انسان کے اندر سارے اچھے اوصاف، اچھے اخلاقیات، نورانی کیفیتیں، یہ سب کے سب اللہ کے رحمت کی برکت سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے رحمت اور فضل شامل حال نہ ہو تو انسان اچھے اوصاف سے متصف قابل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ اپنے پیارے نبی سے مخاطب فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیارے حبیب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، فضل ہے کہ آپ مومنین کے لیے نرم مزاج ہے، آپ اپنے جو ہے سب کے لیے لین سے نرم مزاج، یعنی آپ اخلاق کریمہ کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم کا مالک ہے۔ یہ خلق عظیم آپ کو کیسے مل گیا؟ اللہ کی رحمت سے ملا۔ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوا تو وہ صاحب اخلاق کریمہ بھی بن جاتے ہیں، تمام اخلاق حمیدہ کا مالک سخی بھی بن جاتا ہے، اور صاحب حسن اخلاق بھی بن جاتے ہیں، صاحب ادب بھی بن جاتا ہے، شجاع بھی بن جاتے ہیں، تمام اچھی خوبیاں اس کے اندر اللہ کی اس میں رحمت کی برکت سے آتا ہے۔ تو یہ میرے حبیب محمد، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، شفقت و مہربانی، کیا آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہے، یعنی حسن و خلق کے مالک۔ اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو محمد مصطفیٰ جیسے عظیم ہستی بھی نرم مزاج حسن خلق کے عظیم مرتبہ پر نہیں پہنچ سکے گا۔ جب اللہ کے پیارا نبی رحمت الہی کا محتاج ہیں، جس کے بغیر آپ اصحاب کرام کے لیے نرم مزاج سے نہ ہوتے تو پھر ہم غریب و بیچارے لوگ رحمت الہی کے بغیر کیا بن سکیں گے؟ ہم تو رحمت الہی کے بغیر برے اخلاق میں سرگرداں رہیں گے۔ لہذا رحمت الہی کے ایک اہم ترین، جس کی وجہ سے ہم اس دعا میں اللہ کی رحمت کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس رحمت کے بغیر انسان کوئی بھی اخلاق کریمہ، اچھے اخلاقیات اپنے اندر حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے رحمت رحیمی آپ کی شامل حال نہ ہو۔ اور رحمت کے دوسرے جو ہے اس کی رحمت کی اہمیت، اللہ کی دوسرا نقطہ اللہ کے فضل یعنی احسان اور رحمت یعنی شفقت و مہربانی، اللہ کے فضل یعنی احسان، رحمت یعنی شفقت و مہربانی کے بغیر انسان ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں، یعنی انسان جو ہے ہمیشہ کی خسارے میں گرفتار رہے گا اگر اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو۔ چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے مومنو، اگر اللہ کی فضل یعنی احسان اور اس کی رحمت یعنی اس کی شفقت و مہربانی تمہاری شامل حال نہ ہو تو لَكُنْتُمْ، ضرور تم سب ہو جائیں گے من الخاسرین، گھاٹے میں پڑنے والوں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ فرمایا اگر اللہ کی فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ تو تم سب خسارے میں پڑ جائیں گے، حقیقی خسارے میں اور ابدی خسارے میں، ابدی گھاٹے میں، جس سے وہی قرآن پاک والعصر ان الانسان لفی خسر جو کہا اس خسارے میں سرگردان ہوں گے۔ تو اس خسارے سے نکالنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو کہ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کا محتاج ہے۔ اس لیے ہماری اس دعا میں اللہم انی اسألک رحمتاً کہہ کے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر وہ رحمت اگر آپ کی شامل حال نہ ہو، اللہ خود فرمائے شاید میں لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم سب ضرور خسارے میں پڑ جاتے، خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر اور اگر اللہ کے فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم سب انسان و جنات سب خسارے یعنی گھاٹے میں پڑ جائے، حقیقی گھاٹا جو آخرت میں بدبختی کے سبب بن جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو ہے اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار
پیروی کرتے سوائے تھوڑی سی لوگوں کے، یعنی انبیاء اور معصومین خاص لوگوں کے، سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ ایمان کے راستے میں ہیں، اللہ کی کم و بیش کو کچھ عبادت و بندگی کر رہے ہیں، یہ اسے اللہ کے رحمت کی برکت سے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ یہ آپ کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء نمبر 84 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ اگر تمہارا اکبر اللہ کے احسان، فضل اور اس کے رحمت شفقت میں تم پر نہ ہو تو لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اے انسانو تم سب ضرور پیروی کرتے شیطان کا، الا قلیلا، مگر تھوڑی جماعت، جو قرآن نے کہا مخلصین ہے، جو اللہ کے مخلص بنتے ہیں، وہ شیطان کے ہاتھوں تو نہیں پھنسے گا، وہ گمراہ نہیں کا پیروی نہیں کرے گا، باقی سب جو ہے شیطان کے پیروی کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لہذا عزیزان گرامی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تمام انسان سوائے مخصوص اللہ کے مخلص بندوں کے سب شیطان کے پیروکار بننا ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمت آپ کے بغیر آپ کی زندگی آپ اس شیطان کی پیروی سے نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس مبارک دعا میں اللہم انی اسألک رحمتاً کر اللہ سے ہم اس کی رحمت کا سوال کریں، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر، اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو، اس کے احسان، اس کی شفقت اور مہربانی بندے کی شامل حال نہ ہو تو بندہ شیطان کے پیروکار بننا ڈن تھا۔ تو اللہ کی رحمت کا آپ یہیں سے اندازہ کرو کہ ہم کتنی جدت کے ساتھ، کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ سے اس رحمت کا سوال کریں۔ وہاں پانچویں ہوتا اللہ کا فضل و رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہو، قرآن فرماتے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہے جو اپنے فضل و رحمت سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فضل اللہ علیہ ورحمت، اے مومن اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل نہ ہو، اس کے احسان اور اس کی شفقت میں تمہارے شامل حال نہ ہو، ما زکا منکم، تو ہرگز پاک نہیں کر سکتے تم میں سے من احد، کوئی بھی ابداً کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے مزید توضیحات جو ہے ان آیات کی میں آپ کو کل کے درس میں بتا دوں گا۔ حال نہ ہو تو لکنتم، ضرور تم سب ہو جائیں گے من الخاسرین، گھاٹے میں پڑنے والوں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 ہے۔ ہاں جی، اس میں اللہ فرمایا اگر اللہ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم سب خسارے میں پڑ جائیں گے، حقیقی خسارے میں اور ابدی خسارے میں، ابدی گھاٹے میں، جس سے وہی قرآن پاک والعصر ان الانسان لفی خسر جو کہا، اس خسارے میں سرگردان ہوں گے۔ تو اس خسارے سے نکالنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو کہ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کا محتاج ہے۔ اس لیے ہماری اس دعا میں اللہم انی اسألک رحمتاً کہہ کے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا، کیونکہ اللہ کے رحمت کے بغیر وہ رحمت اگر آپ کی شامل حال نہ ہو، اللہ خود فرمائے شاید میں لکنتم من الخاسرین، تو تم سب ضرور خسارے میں پڑ جاتے، خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر ہاں جی، اور اگر اللہ کے فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم سب ہاں جی انسان و جنات سب خسارے یعنی گھاٹے میں پڑ جائے، حقیقی گھاٹا جو آخرت میں بدبختی کے سبب بن جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو ہے اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار پیروی کرتے سوائے تھوڑی سی لوگوں کے، یعنی انبیاء اور معصومین خاص لوگوں کے، سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ ایمان کے راستے میں ہیں، اللہ کی کم و بیش کو کچھ عبادت و بندگی کر رہے ہیں، یہ اسے اللہ کے رحمت کی برکت سے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ یہ آپ کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء نمبر 84 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ اگر تمہارا اکبر اللہ کے احسان، فضل اور اس کے رحمت شفقت میں تم پر نہ ہو تو لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اے انسانو تم سب ضرور پیروی کرتے شیطان کا، الا قلیلا، مگر تھوڑی جماعت، جو قرآن نے کہا مخلصین ہے، جو اللہ کے مخلص بنتے ہیں، وہ شیطان کے ہاتھوں تو نہیں پھنسے گا، وہ گمراہ نہیں کا پیروی نہیں کرے گا، باقی سب جو ہے شیطان کے پیروی کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لہذا عزیزان گرامی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تمام انسان سوائے مخصوص اللہ کے مخلص بندوں کے سب شیطان کے پیروکار بننا ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمت آپ کے بغیر آپ کی زندگی آپ اس شیطان کی پیروی سے نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس مبارک دعا میں اللہم انی اسألک رحمتاً کر اللہ سے ہم اس کی رحمت کا سوال کریں، کیونکہ اس کے رحمت کے بغیر،
اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو، اس کے احسان اور اس کی شفقت اور مہربانی بندے کی شامل حال نہ ہو تو بندہ شیطان کے پیروکار بننا ڈن تھا۔ تو اللہ کی رحمت کا آپ یہ اندازہ کرو کہ ہم کتنی جدت کے ساتھ، کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ سے اس رحمت کا سوال کریں۔ پانچویں نقطہ، اللہ کا فضل و رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہو، قرآن فرماتے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہے جو اپنے فضل و رحمت سے تمہیں پاک کرتا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فضل اللہ علیہ ورحمۃ، اے مومن اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل نہ ہو، اس کے احسان اور اس کی شفقت میں تمہارے شامل حال نہ ہو، ما زکا منکم، تو ہرگز پاک نہیں کر سکتے تم میں سے من احد، کوئی بھی ابداً کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے مزید توضیحات جو ہے ان آیات کی میں آپ کو کل کے درس میں بتا دوں گا۔ اور تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہے جو اپنے فضل و رحمت سے تمہیں پاک کرتا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فضل اللہ علیہ ورحمۃ، اے مومن اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل نہ ہو، اس کے احسان اور اس کی شفقت میں تمہارے شامل حال نہ ہو، ما زکا منکم، تو ہرگز پاک نہیں کر سکتے تم میں سے من احد، کوئی بھی ابداً کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے مزید توضیحات جو ہے ان آیات کی میں آپ کو کل کے درس میں بتا دوں گا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے مزید توضیحات جو ہے ان آیات کی میں آپ کو کل کے درس میں بتا دوں گا۔